بچے پیدا کرنے والی تو بچے کا سر ٹیڑھا ہو جاتا ہے. جہاں پہ جاتا ہوں کوئی کچھ بول ہی دیتا ہے کہ یہ مفید ہے, راستے میں بولے تو باقی مستقل ہو میرے ساتھ جو ڈاکٹر ہے کہتے ہیں استاد جی یہ لے لو, استاد جی لے لو. تو معلوم نہیں ہے کہ میں نے کتنی گولیاں ہضم کی, لیکن یہ کہ کوئی ترتیب کل شام سے مسئلہ یہ ہے کچھ طبیعت میری صحیح نہیں ہے. آج میں نے سبق میں 7 بجے سے لے کر کے 1 بجے تک سبق پڑھایا, پھر اس کے بعد ایئرپورٹ پر ہم لوگ آ گئے. سبق ناغا نہیں کرتا ہوں, یہ میرے اصطلاح میں ہے ہی نہیں, میرے مذہب میں بہت کم ہے سبق ناغا نہیں ہوتا, لیکن ناغا کرا دیتا ہے. اور اللہ تعالیٰ بتاتا ہے کہ آپ اتنے بڑے نہیں, قادر مطلق نہیں ہے, قادر مطلق وہ ہے الرحمن علی العرش استوى آپ قادر نہیں. انسان کو یہ ہے کہ اپنی وقت کا اور اپنی قدرت اور اپنی طاقت کا اندازہ ہو جائے کہ تو کون ہے. آپ حضرات بھی تھکے ہیں, یہ خطبہ حضرات میں خطیب بھی نہیں ہوں, اللہ کی شان معلوم نہیں ہے, شاہ صاحب کو بھی معلوم نہیں ہے, سید چراغ الدین صاحب کو کہ وہ کس لیے مجھے بلا رہا ہے اور میں بھی حیران ہوں کس لیے بلا رہا ہے. ان کو بھی کوئی خاص چیز معلوم نہیں ہے, مجھے بھی معلوم نہیں اور آپ لوگوں کو بھی معلوم نہیں ہے کہ یہ ملا کس طریقے. اور بلوچ آدمی سندھی میں, بلوچی میں, بیروہی میں, ان زبانوں میں کچھ بیانات ہمارے بلوچستان میں ہوتے ہیں, سندھ میں ہوتے ہیں, باقی مسئلہ ہمارے لیے مشکلات ہیں. خیر بڑے حضرت کی کرامت ہوگی اور جامع کی کرامت ہوگی اور سامعین جو تشریف لائے شاید آپ کی کرامت ہوگی. حضرت اقدس سے میں نے عرض کیا کہ موضوع کیا ہے, فرمایا کہ مقام مصطفیٰ ہے اور عظمت مصطفیٰ ہے. آپ کو عجیب بات بتاؤں, ہمارے بابا جی وہ کہتے ہیں کہ محمد کوئی دلبر و دلربا, چونکہ گلا میرا خراب ہے ورنہ میں آپ کو صحیح سنا تھا. محمد کوئی دلبر و دلربا ببین حسن خودگی ہو آئینہ رکھ. محمد تو کیسا دلبر ہے اور کیسا سونا ہے, خدا کے لیے آئینہ لے لو دست مبارک میں, دیکھو کہ آپ ہے کیا, آپ اپنے آپ کو دیکھو. ہمارے استاد فرماتے تھے صوفیہ کا بھی مسئلہ یہی ہے. صوفیہ کہتے ہیں کہ نبی کو اگر آپ کو سمجھنا ہے تو بس اتنا سمجھ لو. مولانا شرف علی صاحب نے حضرت اقدس شیخ القرآن مولانا غلام اللہ کو دیکھا, واہ ہم نے بھی دیکھا. میں اپنے شاگردوں کو, ہزاروں شاگرد ہوتے میرے پاس, ان سے میں کہتا ہوں کہ بدقسمتی دریا کے پاس جا کر کے مجھے پڑھنے کی نوبت نہیں آئی, اور حضرت کو بھی اس کا علم ہے. بس جو محبت ہوتی ہے, میں یہاں آتا تھا, منصرہ ہے اور اسی طرح دیگر علاقے ہیں, ایبٹ آباد ہے, ہری پور حویلیاں, بیانات میرے یہاں خیبر پختون میں ہوتے تھے. تو یہ پنڈی کا پہلے ایئرپورٹ مقرر تھا, اس ایئرپورٹ پر اتر کر کے حضرت کو بھی اطلاع نہیں کرتا, یہاں نقاب ڈال کر کے میں جا کر کے اس مسجد میں جہاں حضرت شیخ القرآن نے درس دیا ہے وہاں بخدا دوڑ کر پڑھ کر کے روتا تھا. اور نقاب کا مجھے جانتا بھی کوئی نہیں تھا, اب تھوڑے سے لوگ جانتے ہیں. روتا تھا کہ پروردگار وہ دن بھی ہوگا کہ میں بھی غلام اللہ کی طرح تفسیر پڑھا. اللہ سبحان اللہ. اور یہ میرے بھائی, میں مولانا شیر علی شاہ صاحب کو بولا ہے, ان کو بھی حضرت مولانا ڈاکٹر شیر علی شاہ صاحب نے اپنا بیٹا بنایا تھا مجھے, اور کہتا تھا نر بیٹا میرا. تو بلوچ جو ہے نا وہ بیوقوف نر ہوتا ہے, تو اس کے پاس سمجھ میں مجھے نہیں ہوتی. آپ لوگ پہلے تولتے ہیں اور پھر بولتے ہیں, ہم لوگ اللہ کو بنا کر یہ کہ نہ تولتے ہیں, ایسے ہی بولتے ہیں, تولتے نہیں بولتے, اور پہلے بولتے ہیں اس کے بعد تولتے ہیں. اور پٹھانوں کو اللہ جزا خیر دے ویسے بولتے ہیں, نہ پہلے تولتے ہیں نہ بعد. پٹھان کو کبھی بھی اللہ کو بنا کر کوئی سوچتا بھی نہیں کہ میں کیا کر رہا ہوں. آپ حضرات کو نہیں تو نہیں آتا. سننے کہا کہ محمد رسول اللہ کو سمجھنے کے لیے اتنی سی بات کافی ہے کہ محمد کی وہ مبارک آنکھیں ہیں جن آنکھوں سے انہوں نے اللہ کو براہ راست روبرو دیکھا ہے. یہ شکر قرآن کی بات نہیں ہے, یہ مولانا حسین علی کی بات بھی نہیں ہے, مولانا رشید احمد اور اشرف علی تھانوی کی بات نہیں کر رہا ہوں. نبی وہ ہے جو براہ راست اپنی مبارک آنکھوں سے اس نے اللہ کو دیکھا. اور اس کی بات کیا ہے, شیخ الاسلام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے بدائع الفوائد کے اندر ایک ارشاد کرے, ایک بدائع الفوائد, ایک البدائع, اور ایک ہے الفوائد المشفق علی علوم القرآن, اور ایک صرف البدائع کی کتاب اس کے البدائع کے نام سے. بدائع الفوائد جو کہ کشکول ہے, اس میں کہتا ہے کہ ولا تنکروا انہ قاعد ولا تنکروا انہ یفید. اس میں تعجب نہ کرو, انکار نہ کرو کہ محمد جا کر کے عرش پر بیٹھ گئے, اور اس میں بھی انکار نہ کرو عرش والی ذات نے بلا کر کے بٹھایا. یہ بھی سمجھ نہیں ہے. بس اس کے بعد یہ ہے کہ کیا رہا, آپ نے روبرو اپنی آنکھوں سے اللہ پاک کو دیکھا. اور صحابہ کے بارے میں فرمایا کہ صحابہ وہ ہے جنہوں نے اپنی مبارک آنکھوں سے ان آنکھوں کو دیکھا جن آنکھوں نے خدا کو دیکھا. یہ بلوچ نہیں ہے, یہ پٹھان نہیں ہے. مولانا عبادت
اور کسی اور مولوی کی نہ کرو. من کان مستنن، جس کی سنت اور پیروی آپ کو کرنی، فلیستن بالمقامات، جو یہاں سے اس دنیا سے چلے گئے. فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة، زندہ آدمی وہ کبھی بھی کسی جماعت میں جا سکتا ہے. زندہ آدمی کمپرومائز کر سکتا ہے. مولوی صاحب کبھی پتہ ہی نہیں چلتا کہ ہمارا مولوی صبح اس کا نظریہ الگ ہوتا ہے، دوپہر کو الگ ہوتا ہے، شام کا الگ ہوتا ہے. سلام زندہ باد. آپ سمجھ رہے ہیں؟ یہ صحابہ کبھی بھی بکے ہم لوگ بھی نہیں جاتے ہیں. آپ محسوس نہ کریں. ایک آدمی گھر میں آیا اور اس کی اہلیہ کے ساتھ کوئی قابل اعتراض حالت میں لگا ہوا تھا، وہ کھڑا ہو کے دوسرے کو مارا. بیوی حیران ہوگی کہ میں کس کو سپورٹ کروں، یار یا شوہر. تو تم لوگ بولو. ہم لوگ حالات کو دیکھتے ہیں، حالات کو دیکھتے ہیں. حسین علی نے حالات کو نہیں دیکھا، شیخ القرآن مولانا مولا نے حالات کو نہیں دیکھا. سمجھی؟ وہ روئے اور رلائے بھی. وقت یکساں نہیں رہتا. سننے ظالم خود بھی رو پڑتے ہیں اور ان کو منانے لگے. اب وہ دونوں لڑ پڑے. بیوی حیران ہوگی کہ میں کس کو سپورٹ کروں. لڑتے لڑتے یار نے نہیں، لڑتے لڑتے شوہر نے اس کی یاد کو بچھاڑ دی. تو بیوی نے کہا کہ مار کتے کے بچے کو، مار مار. اگر تم نہیں مارو گے تو میرے جیسے معصوموں کی عزت ہمیشہ لوٹتا رہے گا. مارو اس کو، ورنہ میرے جیسے معصوموں کی کیا عزت لوٹتا رہے گا. واہ تیرے جیسے معصوم، واہ کیا کہنا تیرے جیسے. لڑتے لڑتے وہ یار نیچے پڑا ہوا تھا، اس نے لات اس کے سینے میں لگایا، پھینکا اس کو پیچھے، اور شوہر بدھی کے بل گر گیا. تو اس کا یار اٹھ کر اس کے سینے میں چڑھ گیا. بیوی نے دیکھا کہ حکومت بدل گئی. بیوی نے دیکھا کہ حکومت بدل گئی تو کہتی ہے اپنے یار سے، مار مار میرے بیٹا کو، خود بدی نہیں کر سکتا، دوسروں کو بھی چھوڑتا ہے. ایک زمانہ ہے حیاتی ہے، ایسے زمانہ یصبح المؤمن ویمسی کافرا. صبح کو مولوی صاحب ہو یا کوئی بھی ہو، صبح کو اس کا نظریہ الگ ہوگا، شام کو الگ ہوگا. یاتی ہے ایسے زمانہ لا يبقى من الاسلام الا اسمه ولا يبقى من القران الا رسمه. مساجدهم عامرة وهي خراب من الهدى. علماء شر من تحت أدم السماء تخرج من عندهم الفتنة وفيهم تعود. أو كما قال عليه الصلاة والسلام. یہ ہوگا مشرق کو دیکھنا اور یہ کہ دنیا کی مفادات کو بٹورنا. یہ بندہ کیا کرے گا؟ یہ جہاں کھڑا ہے ادھر ہی پیچھے جائے گا انشاءاللہ، لیکن اس کو عزت نہیں ملے گی. اور لوگوں کی دیدار لوگ موجود ہیں، توحیدی لوگ موجود ہیں. فرمایا من کان مستنن، اگر کسی کی پیروی کرنا چاہے فلیستن بالمقامات، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ کی پیروی کرے. فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة، زندہ لوگوں پر یہ کہ فتنہ اور گمراہی کا کوئی اعتماد نہیں. کبھی بھی وہ بھٹک سکتا ہے، کبھی بھی وہ گمراہ ہو سکتا ہے. اولئک اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو محمد کی جماعت ہے. اس زمانے کے اندر یہ ہوتا تھا، اصحاب کا معنی شاگرد تھے. اور آپ کو پتہ نہیں ہے صاحب اور استاد ہوتا ہے مسعود، لیکن تھوڑا سا فرق. نبی کے زمانے میں شاگرد کو کہتے تھے اللہ کا بھلا کرے صحابی، اور پھر اس کی جمع اصحاب. اور وہ صحاب جیسے کہ بخاری میں بھی اس کی تصدیق و منافقوں کے لیے تصدیق میں آ جاتی ہے. تو صحابہ کو فرق کرنے کے لیے صحابی، صحابہ، اصحاب و صحاب، یہ الفاظ کے استعمال ہوتے تھے. اب اس کے بعد پھر ہو گیا تابعین کا جب زمانہ آ گیا تو تابعین میں پھر استاد اور شاگرد. یہاں استاد شاگرد صاحب ہوتا ہے، لیکن یہ اس کو صحابی نہیں کہتے، اس کو کہتے ہیں صاحب، صاحبان اور صاحبین. امام ابو حنیفہ مصحوب ہے اور اللہ کا بھلا کرے شاگرد امام ابو یوسف، امام محمد، امام ظفر، حسن بن زیاد، یہ ہے اللہ کا بھلا کرے یہ صاحبان اور صاحبین. اور یہ ہے ان کو صحابی نہیں کہا جائے گا، تھوڑا سا فرق کر دیا. اس کے بعد پھر تیسرا دور جب آ گیا تو شاگرد کو کہا جائے تلمیذ، لما یلمز تلمیذا. لیکن طلبا میں وہ غرور ہے خدا کی پناہ. اب بھی ہم یہ دیکھ رہے طلبا جو مدرسے میں پڑھتے وہ کسی طرح اپنے آپ کو، وہ تو کیا تفسیر کرتے ہیں. وہ نہ شیخ القرآن مولانا غلام اللہ کو چھوڑیں گے، نہ حسین علی کو چھوڑیں گے، نہ ایک مولانا سید اللہ خان صاحب کو چھوڑیں گے، نہ رشید احمد کو چھوڑیں گے. ہے عبارت کے اندر فیل ہے، بالکل زیرو ہے. لیکن ان کے ماشاءاللہ انفم فی الماء و اسم فی السماء، انفم فی الماء و اسم فی السماء. تو اس لیے ان کو تلمیذ کہا جانے لگا. لیکن تلمیذ میں ان کے غرور کو نیچے کرنے کے لیے پھر کہا تلمیذ. آپ کو کثرت کیا ہے کہ مولوی صاحب طالب علم کو اپنے آپ کو سمجھ رہے، اس کو کہا تلمیذ. اور تلمیذ کے بعد پھر اس کے بعد منطق و معقولات کا زمانہ آ گیا. ایران وغیرہ میں ہم لوگ بلوچ لوگ ہیں، تو بلوچ اور فارسی ایک ہی چیز ہے، تو ہم نے پھر اس کا نام تلمیذ سے اٹھا کر کے شاگرد کہا. اصل مسئلہ ہوتا شاہ استاد ہے، گرد ہے شاہ اس کے دائرہ شاگرد. استاد
استاد اپنے آپ کو شاہ کہہ رہا ہے، سید تیرا الدین شاہ کہتے ہیں کہ میں یہ کہ شاہ ہوں، لیکن ہمارے بلوچ میں شاہ ہو وہ اللہ کو بنا کر یہ کہ شاہ گرد یعنی گرد شاہ، استاد کے دائرہ استاد شاہ ہے اور اس کے گرد طلبہ بھی تھے۔ اب تو نہ رہا نہ اصحابی نہ صحابہ نہ بنا کر یہ کہ کیا ہے صاحب اور صاحبان، نہ یہ کہ تلمیذ نہ شاگرد، اب تو اسٹوڈنٹ زندہ باد مبارک ہو، اب تو آگے اسٹوڈنٹ کا زمانہ، اب آگے اسٹوڈنٹ۔ میں عرض یہ کر رہا تھا کہ نبی کہتے اس کو ہے جو اپنی مبارک آنکھوں سے اللہ کو دیکھے، اور صحابی کہتے اسی کو جو نبی کی مبارک آنکھوں کو دیکھے، جنہوں نے براہ راست اللہ کو دیکھا ہے۔ فرماتے ہیں کہ من کان مستنن فلیستن بمن کان بعد، صحابہ جو اس دنیا سے ایمان کی حالت میں چلے گئے ان کی پیروی کرو۔ اولئک اصحاب محمد، یہ محمد کی شاگرد ہے۔ کانوا افضل هذه الامه، کانوا افضل هذه الامه، اس امت میں کوئی بھی ہو، پیر طریقت ہو، سید ہو، کوئی بھی ہو، سب سے صحابہ افضل ہے۔ اور جیسے نبی افضل ہے اور سارے انبیاء مفضول ہیں، طلبہ اس کو سمجھیں گے، نبی افضل ہے، سارے انبیاء مفضول ہے، اسی طرح نبی کو امت صحابہ افضل ہے اور ساری امتیں، باقی ساری امتیں وہ مفضول ہیں۔ اولئک اصحاب محمد کانوا افضل هذه الامه، اس امت میں سب سے افضل۔ فرماتے ہیں کہ ابرها قلوبا، دل ان کا نیک ہے، دل ان کا نیک ہے۔ مولوی صاحب کی تقریر تو بڑی اچھی ہوتی ہے، لیکن دردست و تسبیح درد دل ہے غوفر، اندر وہ گہرائی اس کی ہے، اندر اس کے اندر صحابہ کے اندر یہ نہیں ہے۔ کانوا ابرها قلوبا، دل ان کا نیک، دل ہے کا نیک۔ انسان کا جب دل نیک ہوتا ہے تو کبھی بھٹکتا نہیں، کبھی بھی گمراہ نہیں ہوتا۔ ابرها قلوبا واعمقها علما، علم ان کا گہرا ہو، علم ان کا گہرا۔ ہمارے ایک ساتھی براہ راست قرآن کو انہوں نے نبی سے پڑھا، حدیثیں براہ راست محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے سنی۔ فرماتے کہ اقلھا تقلبا، کیا ہے واعمقها علما، امت میں سب سے زیادہ گہرائی ان کے علم کے اندر ہے، اور اقلھا تکلفا، اور انہیں تکلف نہیں ہے۔ ہمارے خطیب کو دیکھو کہ کٹکتا پٹکتا ہے، چپکتا پپکتا، ایسی اس کی اردو ہوتی ہے کہ آدمی گھنٹہ پورا سنتا ہے، حیران ہوتا ہے کہ خطیب نے کہا کیا۔ خطیب کو خود پتہ نہیں، پٹکتا ٹپکتا، قرآن کو وہ نہیں پڑھے گا، قرآن کو تو چھوڑ دیا مولانا غلام اللہ کے لیے، سمجھے نہیں، قرآن کو تو چھوڑا اللہ کا بھلا کے لیے کہ مولانا حسین علی کے لیے قرآن کو سنا۔ بات یہ ہے کہ خود یہ ہمارے ٹپکتا ٹٹکتا یہی مسئلہ آ گیا۔ خود 1.5 گھنٹہ مقفع اور مسجع اور اس قسم کی موضوع عبارت میں تقریر کرے گا، لیکن اس کو پتہ نہیں چلے گا کہ موضوع میرا کیا ہے۔ وَأَقَلَّهَا تَقَلُّبًا ان کے لیے اختارهم اللہ لصحبة نبیہ، اللہ نے ان کو چن لیا ہے نبی کی صحبت کے لیے۔ سبحان اللہ، اللہ سے غلط کبھی نہیں ہو سکتا، سمجھے؟ آپ سے غلطی ہو سکتی ہے کہ امام صاحب کو آپ نے 8 سال رکھا اور امام کو تنخواہ آپ نے نہیں دیا، 8 سال آپ نے تنخواہ نہیں، صرف روٹی کے ٹکڑے اور محلے کے آپ نے سالن دیے۔ آپ نے امام کو یہی کہ اللہ کا بھلا کرے، آپ نے جو چنا ہے آپ کا چنا غلط ہے۔ 8 سال کے امام کی تنخواہیں نہیں ہوئی، امام جب یہاں سے نکل گیا خط لکھا کہ تم نے میرے 8 سال کی تنخواہیں روکی ہے، خدا کی قسم میں نے ساری نمازیں بغیر وضو کے پڑھائی، میں نے بھی اللہ کو بھلا کرے کیا کی، ساری نمازیں بغیر وضو کی پڑھائی ہے۔ یہ ہمارا اختیار اور ہمارا چناؤ، ہمارا انتخاب وہ غلط نکلا کہ جس نے بغیر وضو کے ہمیں نماز پڑھائی۔ اختارهم اللہ لصحبة نبیہ ولاقامة دینہ، دین کو قائم کرنے کے لیے اللہ نے ان کو منتخب کیا۔ فاعرفوا له فضلهم، صحابہ کے مقام کو پہچان لو۔ جب صحابہ افضل الامم ہے، کنتم خیر امة اخرجت للناس، پھر سونے محمد کا استاد کا کیا کہنا، پھر سونے محمد کا کیا ہوا۔ آپ نے امام محمد کے بارے میں سنا ہوگا، بڑا خوبصورت ہے، میں بلوچ ہوں، رنگ کا کالا ہے، لیکن بعض یہودی امام محمد کو دیکھ دیکھ کر اس کی خوبصورتی کو، یہودی بھی مسلمان ہوتے تھے، کہتے ہیں کہ ایھا المسلمون افتخروا بمحمدکم، مسلمانوں اپنے محمد پر نازان ہو جاؤ۔ ھذا محمدکم الصغیر فکیف محمدکم الکبیر، ہمارا چھوٹا محمد ایسا خوبصورت ہے، بڑا محمد کیسے؟ ھذا محمدکم الصغیر فکیف محمدکم الکبیر۔ اختارهم اللہ لصحبة نبیہ، اللہ نے نبی کی صحبت کے لیے ان کو منتخب کیا۔ فاعرفوا لهم فضلهم، ان کے مقام کو پہچان لو۔ واتبعوهم على آثارهم، ان کے نقش قدم پر یہ کہ چلو۔ وتمسكوا بأخلاقهم وسیرهم، اور ان کے اخلاق اور سیرت کو مضبوطی سے پکڑو۔ فإنهم كانوا على الهدى المستقيم، اللہ کی قسم ہدایت پر یہی تھے۔ صحابہ اگر ہدایت پر نہیں ہے، صحابہ اگر ہدایت پر نہیں ہے تو کوئی معاملہ ان خیالت و جنون است و محال، یہ بالکل پاگل پن ہے کہ کوئی کہتا ہے میں ہدایت پر۔ آپ کو کہاں سے ملی؟ آپ کو اللہ کو بھلا
کریے کہ ہدایت آپ سے. امام بزرگ نے لکھا, وہ کہتا ہے کہ صحابہ کی شان میں کوئی تنقید کرتا ہے سمجھ لینا پکا بے ایمان اور مرتد. صاحب اس لیے کہ واسطہ علم کا ہمارے پاس صاحب ہے. آپ بتائیں یہ جتنے مولوی, میں خواہ مجھ سے ناراض رہا ہوں, کسی بھی کتاب کے اندر آپ کو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, نہ بخاری میں, نہ ترمذی میں, نہ نسائی میں, نہ ابو داؤد میں, نہ ابن ماجہ میں, کہیں بھی یہ کلمہ آپ کو نہیں ملے گا. تواتر عملی کے ساتھ یا تواتر توقع صحابہ سے اس طریقے پر چلے آ رہے ہیں. یہ کلمہ میں صحابہ سے سبحان اللہ. خود یہ کہ حدیث کہہ دے ماضی کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قول او فعل او تقریر او وصف خلقین او خلقین. قرآن کا تواتر اسی طرح یہی بھی مسائل ہے. میں ان مسائل میں جانا نہیں چاہتا. اولئک اصحاب فإنهم كانوا على الهدى المستقيم, یہ صراط مستقیم پر یہی لوگ ہیں. اب حضور کہتے ہیں کہ جب علماء صحابہ کی جب کوئی مخالفت کر لے سمجھ لینا پکا بے ایمان. اب آسان سا مسئلہ ہے, میں ایک جگہ گیا, آپ سمجھ گئے اس جگہ کو, وہاں سنی, وہاں پر اللہ کو بھلا کریے کہ سنی سین ہو یا عین ہو, آپ سمجھ گئے, سنی سین ہو یا اور عین ہو, شافعی, مالکی, حنبلی, حنابلہ اور حنفیہ, یہ سب کا یہ دین کی بحث تھی, عالمی بحث تھی. پاکستان کی طرف سے مجھے بھیجا گیا. اب وہ کہتے ہیں کہ اہل بیت کے وارث ہم ہیں, اور ہم کہتے ہیں کہ اہل بیت کے وارث ہم ہیں. ہمارا بلوچ تو بلوچ ہوتا ہے, بلوچ اٹھا ایران میں کہتے ہیں تمہاری ماں تمہاری بہن, تم کیسے صحابہ کے اہل بیت کے تم وارث ہو, ہم وارث ہیں. ہو گیا. ان کی پگڑیاں کالی ہوتی ہیں, دیکھا آپ نے, دو قسم کی پگڑیاں ان کے ہوتی ہیں. جو سید ہوتے ہیں وہ کالی پگڑی ان کی ہوتی ہے, اور جو عام لوگ ہوتے ہیں, جو عام ان کے علماء ہوتے ہیں, وہ سفید پگڑی پہنتے ہیں. ہمارے یہاں اس کی تمیز نہیں ہے. ہمارے یہاں یہ فتح مکہ کے موقع پر نبی کی جو پگڑی تھی وہ کالی تھی, اور کالی پگڑی کی دلائل مضبوط ہے. اس بنیاد پر ہم یہ ہے کہ پہنتے سفید پگڑی کا پہن سکتے ہیں. لیکن ان کے یہاں فرق ہے, شین یا عین ہا. ان میں فرق یہ ہے کہ فرق یہ کہ جو سید ہوگا, سید مولوی ہوگا, سید کا ہمارا فوٹو اسٹیٹ, آپ سمجھ رہے ہیں, سید کا ہمارا یہ فوٹو اسٹیٹ جمعے میں پیدا ہو گیا, یا کسی طرح جار مجرور کر کے اس کو ظرف لفظ یا ظرف مستقر بنا کر کے سیدوں کے ساتھ اس کو جوڑتے ہیں. یہ باتیں علماء و طلباء سمجھ سکتے ہیں کہ ظرف لفظ یا ظرف مستقر ہے, اس کو کسی نہ کسی طریقے سے سید بناتے ہیں. وہ سید ہے. جھگڑا ہو گیا, ہم صحابہ کے وارث ہیں, ہم اہل بیت کے وارث ہیں, ہم مجتبی پاک کے وارث ہیں. وہ کہتے ہیں ہم وارث ہیں, ہم کہتے ہیں ہم وارث ہیں, وہ کہتے ہیں ہم وارث ہیں, ہم کہتے ہیں ہم وارث ہیں. میں نے کہا اللہ کے بندو, یہ لڑنے کی چیز نہیں ہے. صحابہ, اہل بیت, مجتبی پاک, فاطمہ چکی چلاتی تھی تب بھی قرآن پڑھتی تھی, حسن قرآن کا حافظ, حسین قرآن کا حافظ, علی قرآن کا حافظ. صاف صاف سی باتیں. تو مجھ سے قرآن پوچھو, کہیں سے بھی پوچھو, میں آپ سے پوچھتا ہوں, دیکھا کہ سر نیچے. آپ سمجھ رہے کہ قرآن کس کے پاس ہے؟ بس 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 اللہ, آپ یہ دیکھیں کہ قرآن کس کے پاس ہے, جو جس کے پاس قرآن ہے. قرآن سے بڑھ کر کے کائنات کے اندر, قرآن سے بڑھ کر کے کائنات کے اندر کوئی قیمتی چیز نہیں ہے. اس میں آپ قسم اٹھائیں, القرآن کلام اللہ تعالیٰ غیر مخلوق ہے, وہ مخلوق نہیں ہے. حضرت اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ماں جلالت شان ہے, میرے ماں باپ محمد کی جوتی ان کے خاک پر قربان جائے, اتنا عظیم الشان ہے. لیکن پھر بھی محمد رسول اللہ مخلوق ہے, آپ خالق نہیں ہے. لیکن القرآن کلام اللہ تعالیٰ غیر مخلوق ہے, قرآن غیر مخلوق ہے. قرآن افضل ہے, میرا نبی مفضول ہے. نبی کی قسم اٹھانے کی اجازت نہیں ہے, قرآن کی قسم اٹھانے کی فقہانے کی اجازت نہیں. اس لیے قرآن کا اپنا مقام. القرآن کلام اللہ تعالیٰ غیر مخلوق, قرآن نہیں ہے کہ غیر مخلوق. میں عرض یہ کر رہا تھا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جس نے اللہ کو براہ راست دیکھا, بس بات ختم ہو گئی. ہمارے حضرت جوش میں آتے دیشوں کو حدیث مولانا صلی اللہ علیہ وسلم, تم کون ہو, کیا چبیتی کے شور میں حضرت کو پتہ بھی, یہ حضرت کے الفاظ, کیا چبیتی کے شور میں میں نے مدنی کو دیکھا, میں نے اشرف علی تھانی کو دیکھا, ہم بھی سر نیچے کرتے تھے. قربان جاؤں کو جنہوں نے محمد کو دیکھا ہے, سبحان اللہ, جنہوں نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو براہ راست دیکھا, محبوب کو دیکھا, محبوب کے چال چلن, محبوب کے طریقوں کو اپنایا, ایسے محبوب بن گئے. ایسے محبوب اتاصل الہ وانت تزر حبہ وہذا الامر فی القیاس بدیع. ارے تو کہتا ہے کہ میں محبت سے محبت رکھتا ہوں, اللہ سے محبت رکھتا ہوں, لیکن یہ کہ محبت کا اظہار تو کرتے ہو, لیکن حقیقت میں نبی کا انکار کرتے ہو, خدا کی مخالفت کرتے ہو. لو اطاعتہ, اگر آپ اس کے مطیع ہوتے, فرمان بردار ہوتے, لو کنت صادقا, اگر آپ سچے ہوتے, لاطعتہ, اللہ کی اطاعت کرتے, نبی کی پیروی کرتے. ان المحب لمن يحب يطيع, جو کسی کے راستے پر چلتا ہے وہ اللہ کو بھلا کرے, اس کی پیروی کرتا ہے. کیا اس طریقے پر مسند احمد کے اندر روایت ہے, ایک صحابی نے صلاۃ الاستسقاء کے اندر حضرت نے اس طرح کی دعا کی ہے. بغل مبارک ابو بکر حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں, لو كنت قدام النبي صلی اللہ علیہ وسلم, اگر میں نبی کے سامنے ہوتا تو میں آپ کو بتا دیتا. فرماتے کہ لا رأيت
بغل مبارک کی چمک بھی نظر آئے. لا يدخل في شيء من الدعاء الا في الاستسقاء. کسی دعا میں ہاتھ نہیں اٹھاتے جی اٹھاتے تھے لیکن اس طرح نہیں اٹھاتے تھے مبالغہ کے ساتھ جس طریقے میں یہ بھی صلاۃ الاستسقاء میں. اور پھر یہ کہ کبھی اس طرح کیا الٹے ہاتھ آپ نے اس طرح اٹھایا. اللہ کا صالح ہوگی اے اللہ کا صالح ہوگی اللہ ہم پر رحم کر ہم پر رحم کر ہم پر قحط صالح ہوگی اللہ رحم کر. میں محمد اپنے ہاتھوں کو پلٹ دیتا ہوں. ہاتھوں کا اگلا حصہ یہ ظہر الکفین ہے یہ باہر ہے اور یہ بطن الکفین ہے دعا میں میری طرف ہے. لیکن اے اللہ آج میں محمد اپنے ہاتھوں کو بدل رہا ہوں. بطن الکفین ہاتھوں کا یہ باہر اندر والا حصہ یہ باہر ہے باہر والے حصے کو اندر کرتا ہوں. خدا جیسے میں فقیر اور مسکین آپ کا محتاج ہاتھوں کو اپنا پلٹ رہا ہوں اللہ ہماری قحط صالح کو آبادی کے اندر بارشوں کے اندر پلٹ دے. سبحان اللہ. اللہ ہماری آبادی کو بھی اسی طریقے سے یہ پلٹ دے. صحابی کہتا ہے کہ حضرت خطبہ دے رہے تھے اچانک ایک بدو آپ تھکے تو نہیں نہیں جی اچانک بدو آ گئی. انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ یہ کہ راستے کٹ گئے راستوں پر کوئی سفر نہیں کرتا چشمے نہیں ہے پانی نہیں ہے جانور مر رہے ہیں درخت پر کوئی پتے بھی نہیں ہے درخت سرخ ہو گئے پتے بھی کے سارے جھڑ گئے. اور میں کہ دعا کرو. صاحب کہتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دست مبارک اٹھایا ماں رہے